الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقان محترم، آج فروری کی 6 تاریخ ہے اور آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے امت مسلمہ کا منصب۔ امت مسلمہ کا منصب اس حیات دنیا میں امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت، اس کا مقام کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم 524 صفحے پر سورہ فاتر، 524 صفحہ سورہ الفاتر اور اس کی آیت نمبر 31 اور 32، یہ 2 آیات ہم نے شروع کی تھی اور اسی تناظر میں ہم آگے آج چلیں گے۔ 524 صفحہ سورہ فاتر، آیت نمبر 31 اور 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ والذی، واو کا معنی رفقان محترم، اور الذی وہ چیز جو کہ، وہ چیز جو کہ، اور وہ کہ جسے اوحینا، اوحا یوں ہی وحی کرنا، اشارہ خفیہ کے ذریعے کوئی پیغام کنوے کرنا، اور وہ چیز کہ جسے وحی کیا ہے ہم نے، الیکا، الہ کی طرف، اور کاف آپ، الیکا آپ کی جانب، اور وہ کہ جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ اب آ گیا من، یہ من ہے بیانیہ، یعنی وہ چیز کیا وحی کی ہے، تو من بیانیہ ہے، اس کا بیان ہے کہ وہ جو چیز وحی کی ہے وہ کیا ہے، من الکتاب۔ من بیانیہ ہوا، اس کا معنی سے، اور الکتاب کتاب، یعنی وہ چیز کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی کتاب۔ اور کتاب رفقائے محترم، کاتب و یکتب کا ایک معنی ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو کسی ایک نظم کے تحت اکٹھا کر دینا، شیرازہ بندی کرنا، یعنی کتاب کا معنی ہی ہے باربط، یعنی مختلف چیزوں کو کسی مقصد کے پیش نظر اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا، ان میں ترتیب قائم کر دینا۔ اور دوسرا کاتبہ کا معنی ہوتا ہے فرض، یعنی کسی چیز کو اوبلیگیٹری قرار دے دینا۔ تو کتاب کے اندر دونوں مفاہیم ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک باربط، مربوط، مرتب، مدون کتاب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی پر ڈیوٹی اور فریضے کے طور پر، حکم نامے کے طور پر اس کو لازم قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ وہ جو الکتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ کیا ہے، هو الحق، وہی حق ہے۔ حق بس اسی میں ہے، وہی حق ہے۔ ہوا یہاں زور پیدا کرنے کے لیے، حق تو بس وہی ہے۔ اور حق کہتے ہیں رفقائے محترم، حق کا یحق حقاً، کسی چیز کا اٹل ہونا، اٹل ہونا، جو چیز اتنی اٹل اور محکم ہو جیسے پہاڑ، پہاڑ کی طرح اٹل اور محکم ثابت،
جو اپنے مقام کو چھوڑے نہ، ہٹایا نہ جا سکے جسے، اور وہ چیز کہ جس کی میٹیریلائزیشن ہو کر رہے. جس طرح بیج جو ہے، اگر بیج میں امکانات ہیں نشو و نما پانے کے، اور وہ نشو و نما پا کر اپنے آپ کا اظہار کر دے پوری طرح، تو اس کو ہم حق کہیں گے. اور وہ بیج جو اندر سے ایکسپائر ہو گیا ہے، اور اگر ہم اسے زمین میں ڈالیں تو وہ ڈالنے والے کے لیے تاوان اور بوجھ بن جائے، وہ باطل ہوگا. تو فرمایا کہ وہ کتاب کہ جو ہم نے نازل کی ہے وہ حق ہے، مصدق کا معنی ہے سچ کر دکھانے والی، سچ کر دکھانے والی. لما بین یدیہ، ان چیزوں کو، ان حقائق کو جو اس سے پہلے یا اس کے سامنے سے مراد صحیفہ فطرت ہے، اور پہلے سے مراد وہ پیشین گوئیاں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آمد اور ظہور کے بارے میں، اور قرآن حکیم کے نزول کے بارے میں، سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان اقدس سے جن کا اظہار ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے. تو یعنی انبیاء ما سبق میں نے آپ کی بعثت، ظہور اور آمد کے بارے میں جو کچھ کہا اس کو سچا کر دکھائے گا، یعنی اس کی آمد سے، ظہور پذیر ہونے سے ان پیشین گوئیوں کا سچا ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. اور آگے فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کی حاجات، ضروریات، مسائل، معاملات کہ انہیں کیسی رہنمائی چاہیے، اس رہنمائی کا کیسے انتظام کیا جائے، تو اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حوالے سے بہت بہتر جانتے تھے. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے. یہ گویا علت غائی ہے کہ یہ کلام کیوں نازل ہوا، اس لیے تا بندوں کی ضرورتیں جو ہیں وہ اس سے پوری ہوں. اور نازل کرنے والا وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی ہر حاجت سے، ضرورت سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے افعال و اعمال کو براہ راست دیکھ رہا ہے. ثم، یہ جو ثم ہے یہ تراخی کے لیے نہیں ہے. ایک ثم ہوتا ہے آفٹر دین، اور ایک ثم ہوتا ہے مزید برآں. یہاں پر یہ آفٹر دین کے معنی میں نہیں ہے، یہ ثم ہے مزید برآں کے معنی میں. مزید برآں یعنی جس طرح ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے. یعنی یہاں پھر کے معنی میں نہیں ہے، یہ نوٹ کر لینا، پھر کی بجائے یہاں مزید برآں کے معنی میں ہے. مزید برآں یہ بھی حقیقت ہے کہ اورثنا الکتاب، کہ وارث بنا دیا ہم نے اس الکتاب کا، مذکورۃ الذکر جس کا بھی ذکر ہوا ہے یعنی قرآن پاک، کہ پھر ہم نے وارث بنایا اس الکتاب کا الذین، ان لوگوں کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے استفینا، کہ جنہیں ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، جنہیں ہم نے منتخب کر لیا ہے. یہ جو عباد مصطفیٰ جو کتاب کے وارث ہیں، اس سے مراد انبیاء علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب جس کا ماقبل ذکر ہے قرآن پاک، اس کے بعد تو نبوت ختم ہو گئی. اب ختم نبوت کے بعد تو انبیاء کی آمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو عباد مصطفیٰ ہے یہ صحابہ کرام ہیں، اور انہی کے لیے ہم سورہ الحج 22ویں سورہ کی آیت نمبر 77 میں مجتبیٰ بھی کہا ہے. یہ امت مجتبیٰ بھی ہے، خاص طور پر صحابہ کرام. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، یہ سورہ الحج آیت نمبر 77. تو یہ امت مجتبیٰ بھی ہے، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ بھی ہے. تو یہ فرمایا کہ پھر ہم نے مزید برآں یہ بات ہے کہ ہم نے وارث بنایا اس الکتاب قرآن پاک کا آپ نے ان بندوں کو جو ہمارے مصطفیٰ ہیں، منتخب ہے، سلیکٹڈ ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے یا ہمارے بندوں میں سے. اب یہ عباد مصطفیٰ جب اس قرآن کو لے کر آگے چلے
تو اب یہاں آگے فا من ہوم، فا من ہوم، پس آگے چل کر فا فاصلہ بتاتی ہے، پس پہلے تو عباد مصطفیٰ تھے، اللہ کا کلام لے کر اٹھنے والے، پھر ان کی نسل میں، ان کے ماننے والوں میں، ان کے نام لیواؤں میں، ان کی نسل میں، فا کا معنی آفٹر دیٹ، یعنی ان کے بعد جب یہ عباد مصطفیٰ اس کتاب کے وارث بن گئے، نظام چلتا رہا، تو آگے چل کر ان میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اپنی ذات پر ظلم کرنے والے ہیں۔ فَمِنْهُمْ، پس ان کی ذریت میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں یا ہوں گے کہ جو اپنی ذات پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 2، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو درمیانہ روی، مڈل، نہ بہت آگے نہ بہت پیچھے۔ اور ایک مقتصد کا معنی سورہ لقمان 31ویں سورہ کی آیت نمبر 22 میں مقتصد قرآن حکیم نے موحد کو بھی قرار دی ہے، توحید اور توحید کے اقرار پر قائم، مقتصد۔ تو معنی ہوگا وَمِنْهُمْ، پہلے ظالم لنفسی سے مراد ہوں گے شرک میں مبتلا ہو جانے والے، بدعات میں مبتلا ہو جانے والے، دین الہی کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے والے، اور مقتصد ہوں گے جو توحید پر قائم، توحید کے تقاضوں کے حامل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں ملاوٹ کرنے کی بجائے، کمی بیشی کرنے کی بجائے اس پر قائم رہنے والے۔ اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں ایسے بھی ہوں گے جو سبقت لے جائیں گے، سابق، سبقت لے جانے والے، بالخیرات، خیرات میں، وہ چیزیں کہ جو ذات انسانی میں اختیار پیدا کرتی ہیں، قدرت پیدا کرتی ہیں، طاقت پیدا کرتی ہیں، وہ چیزیں جو مولا سے ملاتی ہیں، یعنی اعمال صالحہ، اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ، عقائد صحیحہ کو اپنا کر اعمال صالحہ میں سبقت لے جانے والے، باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے تحت، اذن بمعنی قانون، سورہ الاعراف آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے مطابق، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ سابق بالخیرات ہونا، یہی دراصل وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے فضل کا باعث بنتی ہے۔ اب یہاں رفقائے محترم 3 جماعتیں عباد مصطفیٰ کے بعد تسلسل میں آ رہی ہیں، ایک تو ظالم، نمبر 2 مقتصد، اور نمبر 3 سابق بالخیرات۔ اب ان تینوں جماعتوں کے کچھ کریکٹرسٹکس یا اوصاف یا افعال و اعمال کہ جن سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے آیا رفقائے محترم ظالم لنفسہ۔ ظالم لنفسہ کے حوالے سے ہم 2 مقام قرآن میں دیکھتے ہیں، پہلے سورہ الجمعہ 62 سورہ رفقائے محترم 62، اور آیت نمبر 4 اور 5، یہ 663 صفحہ ہے، 663 صفحہ، اوپر سے دوسری سطر، اوپر سے دوسری سطر، وہاں فضل کبیر کی بات تھی، یہاں فضل عظیم، فضل عظیم، اور فضل عظیم کے بعد 663 صفحہ 5 آیت سورہ الجمعہ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ظالم قوم کی پہچان، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال تمثیل، ان لوگوں کی مثال یا تمثیل حملوا التورات، جن پر ذمہ داری ڈالی گئی تورات کی۔ اب یہاں حملوا التورات ہے، آپ اپنے اور ہمارے اور امت کے حوالے سے یہاں
حمل القرآن، حمل الفرقان، حمل الکتاب، کہ جن پر قرآن کی، فرقان کی، آخری کتاب سماوی کی ذمہ داری ڈالی گئی، اس کے پہنچانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا، نہ اٹھایا، نہ اس سے عہدہ برا ہوئے، انہوں نے اس ذمہ داری کے بوجھ کو، گردی کو اٹھانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اس ذمہ داری سے عہدہ برا وہ ہوئے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کمثل الحمار، یہ جو قوم ہے کہ جس پر کتاب الہی کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس کو نہ نبھایا، نہ سمجھا، نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے۔ یہ گدھے ہیں، کیسے گدھے رفقائے محترم؟ یحمل اسفارا، جو اٹھائے اپنی پشت پر پلندے، گدھڑیاں کتابوں کے، یعنی گدھا ہے اور گدھے کی پشت پر کتابوں کی گٹھڑیاں لدی ہیں، اور وہ کتابوں سے، ان کتابوں سے کوئی استفادہ نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی کمر پر کس چیز کا بوجھ ہے، کون سی کتاب ہے، کیا اس میں لکھا ہے، کیا نہیں لکھا، ان چیزوں کو مسئلہ ہی نہیں ان کا۔ تو فرماتے ہیں بئس مثل القوم، فرمایا بہت بری ہے تمثیل بھی اس قوم کی۔ کون سی قوم رفقائے محترم؟ الذین کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تورات کو مانتے نہیں ہیں۔ گویا کہ اگر کسی کتاب کو مانا جائے لیکن ذمہ داریوں کا ادراک اور شعور نہ ہو، اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے مقام پر آپ اور ہم نہ کھڑے ہوں، تو یہ کتاب الہی کی تصدیق نہیں ہے، یہ کتاب الہی کی تکذیب ہے، یہ آیات الہی کی تکذیب ہے۔ یعنی کسی بھی کتاب کو ماننا لازم قرار دیتا ہے کہ انسان اس کتاب پر کھڑا ہو جائے، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے۔ اور اگر علم اور عمل تو کتاب اللہ کا ہونا، اور دعویٰ ہو جی ہم کتاب اللہ کے محافظ ہیں، چیمپئن ہیں، تو یہ قرآن نے تکذیب قرار دی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم جو ہے کبھی بھی منزل مراد تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں تک، اس کے رضوان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ گویا ظلم کا ایک پہلو یہ ہے کہ کسی کتاب کو، خاص طور پر منزل من اللہ کتاب کو ماننا، لیکن اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا جو اس کے ماننے کے نتیجے میں اس پر عائد ہوتی ہے، تو یہ ظلم کا ایک پہلو ہوا۔ اب اس کتاب اللہ کا اور امت کا باہمی تعلق کیا تھا، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں رفقائے محترم سورۃ الکہف 18ویں سورہ 27ویں آیت، یہ 356 صفحہ، کہ اس قوم نے کتاب الہی پر ایمان لا کر جب حقوق کو ادا نہ کیا، ذمہ داریاں ادا نہ کی، تو ظلم کے مقام پر آ گئی۔ اب اس کے لیے کتاب الہی کا مقام کیا تھا؟ 356 صفحہ، نیچے سے تیسری سطر رفقائے محترم سورۃ الکہف آیت نمبر 27۔ یہ کتاب الہی میرے اور آپ کے لیے رفقائے محترم کیا مقام رکھتی ہے، اور آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یہ 356 صفحہ نیچے سے تیسری سطر آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، وَاتْلُ پیش کرو، سامنے لاؤ، سامنے لاتے رہو، تلا یتلو، تلاوت کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم پیچھے پیچھے چلنا، تو پیچھے پیچھے چلتے رہو، سامنے لاتے رہو، تلاوت کرتے رہو، ما اس چیز کی، اوحی الیہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب،
اور جو وحی کی گئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ من کتاب رب، تیرے رب کی کتاب، تیرے رب کی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرتے رہیے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے، اس کے حقائق و معارف کی دعوت، تبلیغ، تنفیذ، تعمیل، یہ تمام چیزیں تلاوت میں شامل ہیں، تیرے رب کی یہ کتاب۔ اور آگے فرماتے ہیں لا مبدل لکلمات، اور اس کتاب الہی کی شان یہ ہے کہ اس کے کلمات، اس کے احکام، اس کی حکمتیں، اس کے اعمال، ان کے نتائج و ثمرات، کوئی چیز بھی اپنے مقام سے تبدیل ہونے والی نہیں ہے، یہ غیر منسوخ، تا ابد، عالمگیر، دوامی، تا قیام قیامت اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نامہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے، منسوخ ہونے کے لیے نہیں آیا، اپنا مقام چھوڑنے کے لیے نہیں آیا۔ لا مبدلہ، مبدل اس میں فاعل ہے، اور لا نفی جنس ہے، کسی دور میں بھی، کسی وقت بھی اللہ کے ان کلمات میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی ماں کا لال ایسا ہے ہی نہیں جو ان کلمات کو ان کے مقام سے الگ تھلگ کر سکے، ان کو کہے کہ تم اپنا مقام چھوڑ دو۔ زمانہ رخ تبدیل کرے، حقائق نئے سے نئے آئیں، سائنسز نئے سے نئے، لیکن قرآن اپنا مقام نہیں چھوڑے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پائے گا اے رسول آپ اور اے امت آپ اور آپ اور ہم، ہرگز، جب رسول کے لیے کوئی اور نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کتاب الہی سے ہٹ کر، من دونہ، اس سے ہٹ کر، اس سے دور ہو کر، اس سے منہ موڑ کر، یا اس سے اپنا ربط و تعلق منقطع کر کے ہرگز نہیں پائیں گے۔ کیا نہیں پائیں گے رفقائے محترم؟ ملتحدہ، پناہ گاہ، یعنی اس امت کی اور انسانیت کی پناہ گاہ جو ہے، شیلٹر، تحفظ، حفاظت گار، وہ صرف اور صرف کتاب الہی ہے۔ اور لان کا جو یہاں پر مقام ہے، ہرگز ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بتا دی ہے کہ اس قرآن کے نظام حیات کے ما سوا، یعنی قرآن جن اقدار حیات کو لے کر آیا ہے، ان اقدار حیات کے ما سوا کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، نہ روس کے پاس، نہ جاپان کے پاس، نہ امریکہ کے پاس۔ تو جن کے پاس اللہ کی آخری پناہ گاہ ہے رفقائے محترم، وہ کس مقام پر گرے ہیں کہ امت کا بچہ جو ہے وہ درخواستیں کر رہا ہے کہ کلندر صاحب ہمارے ہاں ضرور تشریف لائیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یعنی جس امت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری پناہ گاہ ہے، وہ دنیا جہان کے یعنی حوالے سے اس مقام پر ہے کہ وقت کا حاکم اگر ان کی تو نظر التفات سے دیکھے نہیں تو سب سربسجود ہیں، کیا ہو جائے گا؟ تو قرآن نے کہا رفقائے محترم ہمارے اور آپ کے حوالے سے کہ اس کتاب الہی کے علاوہ تو کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، اور اس کو پناہ گاہ ثابت کرنا پہلے میرا اور آپ کا رفقائے محترم فریضہ تھا، ڈیوٹی تھی۔ تو ہم ہی اس مقام سے ہٹ گئے، ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ تو کتاب الہی پر قائم ہونے کے نتیجے میں یہ امت تمام مفاسد سے، خطرات سے، یعنی جتنے بھی ہیں ان سب سے محفوظ تھی۔ جب کتاب الہی کی پناہ گاہ سے نکلی تو تختفوہ الطیر، پرندوں نے اچک لیا، نوچ کھا رہے ہیں اس کو۔ اب اس حوالے سے رفقائے محترم ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں ظلم کے حوالے سے کہ اس پناہ گاہ سے نکلنے کے بعد ایک تو ظلم اس مقام پر پہنچا کہ گدھوں کے مقام پر یہ امت گر گئی، اور ایک اس کا دوسرا حال ہوا سورہ الاعراف، 7ویں سورہ رفقائے محترم، سورہ الاعراف 175-76 208 صفحہ 208 صفحہ اور آیت نمبر 175 چوتھی سطر ہے
بلکہ پانچویں سطر. اس کے بارے میں ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ جو تمثیل آ رہی ہے یہ کسی ایک فرد کی ہے، جسے عام طور پر بلعم باعور کہتے ہیں. بلعم باعور کہ جو کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، پہلے مومن ہوا، بعد میں وہ مرتد ہو گیا. تو یہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے ان آیات کو. لیکن ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے کسی ایک فرد پر اسے چسپاں نہیں کیا. ایک فرد کے حوالے سے اسے چسپاں کرنا فہم قرآن سے دور ہونے کی دلیل ہے. اور نمبر 2 یہ تمثیل ہے. قرآن اسے ضرب المثل کے طور پر، تمثیل کے طور پر بیان کر رہا ہے. جس طرح کہ ابھی ہم نے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 5 کو دیکھا تھا کہ وہ گدھا کوئی ایک فرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک تمثیل تھی. اسی طرح یہاں بھی ایک تمثیل ہے، نہ کہ امر واقعہ. کوئی ایک فرد مراد نہیں ہے بلکہ ایک امت مراد ہے من حیث الکل. اور وہ کوئی بھی امت ہو سکتی ہے، آپ اور ہم بھی ہو سکتے ہیں. ارشاد ربانی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. فرمایا سامنے لائیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ان کے سامنے پیش کیجئے. کیا پیش کیجئے رفقائے محترم؟ نبا. یہ نوٹ فرمائے، ایک ہوتی ہے رفقائے محترم نبا اور ایک ہوتی ہے خبر. انگلش میں تو دونوں کو نیوز ہی کہتے ہیں، نیوز. لیکن عربی میں اور قرآن میں یہ فرق ہے. خبر ہوتی ہے رفقائے محترم اس وقت جب آپ جس کو وہ بتائیں اس کے مفاد یا نفع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو. مثلا اخبارات میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ نیوز ہے. لیکن اگر میرا یا آپ کا کوئی بیٹا امتحان میں شامل ہوا ہو اور اس کے پاس ہونے کے بارے میں اخبار میں چھپے تو وہ میری، آپ کی اور آپ کے بیٹے کی نسبت سے وہ خبر نہیں ہے، وہ نبا ہے. قرآن حکیم میں انبیاء ماسابق کی اخبار بیان نہیں کی، انباء بیان کی ہیں، نبا بیان کی ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ جس کو وہ نبا پہنچائی جائے اس میں اس کی فلاح ہے، اس میں اس کے لیے کامیابی کا، کامرانی کا، فوز و فلاح کا راز ہے. تو انبیاء کے واقعات کو اللہ تعالی ہمارے لیے نبا قرار دیا کیونکہ اس میں ہماری فلاح ہے، خوشحالی ہے، ہماری بقا کا راز ہے. تو ان واقعات کو ہمارے لیے اللہ تعالی نے نبا قرار دیا. اس کو بھی یہاں نبا قرار دیا، گویا کہ اس کے بیان میں میرے اور آپ کے لیے کوئی فلاح ہے، کامیابی ہے، کوئی بہت بڑا نقطہ ہے کہ جس کو اپنانے میں میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا اور ترک کرنے کی صورت میں ناکامی کا راستہ کھلے گا. تو فرمایا کہ ایک عظیم الشان، عظیم المنفعت خبر ان کو بتائیں. اور اس کا تعلق ہے الذی، اس کے ساتھ، آتیناہ آیاتنا، اس قوم کے ساتھ، اس قوم کے حوالے سے کہ دی ہم نے اسے اپنی آیتیں، اسے اپنا کلام عطا کیا، اپنی کتاب عطا کی، کتاب کی آیات عطا کی. اور اس قوم نے کیا کیا رفقائے محترم؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اس امت نے کیا کیا؟ انسلاخ. یہ سالخہ، سین لام خے، سالخہ. سلخ کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم جانور جب ذبح کیا جائے جانور کی کھال کو اتارنا. الحیوان السلیخ، وہ حیوان جس کی کھال اتار لی گئی ہو، کھال کا اتار لینا سالخہ. اور ان سالخہ بیرونی تہ کا، بیرونی کھال کا، بیرونی جو کور ہے اس کا اتر جانا. انسلاخ کہتے ہیں رفقا میں، جس طرح سانپ ہے نا، سانپ وہ اپنی کینچلی تبدیل کرتا ہے. تو انسلاخ کا معنی ہوتا ہے کسی سابقہ لباس کو، پیٹرن کو، قالب کو، ڈائی کو، جس میں کوئی چیز فٹ ہے وہ اس سے نکل جائے. یعنی اس کے اوپر جو قالب تھا، پیٹرن تھا،
جس ڈائی کے مطابق اس کو ڈھالا گیا تھا یا اس کے اوپر جو یونیفارم اسے پہنایا گیا تھا، وہ اس یونیفارم کو، پیٹرن کو، قالب کو، نظام کو، ڈائی کو کلی طور پر ایک طرف کر دے اور اس کی جگہ پر کوئی اور چیز پہن لے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس نے اپنے آپ کو آیات الہی سے اس طرح الگ تھلگ کر لیا جس طرح سانپ اپنی کینچلی تبدیل کر لیتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا پھر ان کے پیچھے شیطان پڑ گیا، یعنی انہوں نے آیات الہی کے لباس اور نظام کو کلی طور پر تبدیل کر لیا، نتیجتاً ان کے پیچھے پیچھے شیطان نے ان کو دبوچا۔ شیطان پہل نہیں کر سکتا، شیطان انیشیٹو لے کر آپ کے اور میرے اوپر حملہ ور نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو ہم خود دعوت دیتے ہیں، انسان خود شیطان کی سواری بنتا ہے، شیطان خود ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ لیس لہ سلطان، سلطان غلبہ شیطان کا یا شیطانی جذبات کا ہے ہی نہیں، ہم خود شیطانی جذبات کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ فاتبعہ الشیطان، پس شیطان اس کے پیچھے آ گیا، اس نے پایا کہ یہ میرے لیے ترنے والا بننا چاہتا ہے، سواری بننا چاہتا ہے، تو جب اسے علم ہوا تو وہ اس پر سوار ہو گیا، مسلط ہو گیا۔ فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر شیطان کے آنے کے بعد جو رہی سہی کمی تھی اس نے پورا کر دی، اور وہ ہو گیا کون؟ وہ قوم یا فرد یا جماعت غاوین میں سے۔ غوا اصل میں گڑے کو کہتے ہیں رفقائے محترم، اور غوا یغوی اور غاویہ یغوا گڑے میں گر جانا، تو پھر وہ کلی طور پر گھڑے میں جا گرا۔ یعنی گھڑے سے مراد یہاں کیا، گڑھے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہالت، جاہلیت، شرک، نادانی، ظلم، استحصال، ان تمام چیزوں کے اندر وہ کھڈ اور کھائیوں میں گر گیا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر فرمایا اگر ہم چاہتے، اگر ہم اپنی کرتے، اگر ہم من چاہے، اگر اللہ پاک فرماتے اگر ہم چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ انسان اس قوم کو نیچے نہ گرنے دیتے، بلندیوں پر اسے قائم رہنے دیتے، لیکن پھر جبر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ کوئی قوم کتاب الہی سے دامن چھڑانا چاہے اور اللہ جبرن اور قہرن ان کا دامن اس کتاب سے قائم رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اخلد الى، ارتھ روٹینس ہو جانا، لیکن اس قوم نے اپنے آپ کو کلی طور پر زمین کے ساتھ وابستہ کر لیا، زمینی تقاضے، زمینی خواہشات، حیوانی خواہشات ان کی وہ ہو کر رہ گئی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اللہ کی رضا کی جگہ پر انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا امام، مقتدا اور الہ بنا لیا، جس کا حوالہ رفقائے محترم یہاں سورہ جاسیہ 45ویں سورہ آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو یہ شرک کی بدترین قسم ہے رفقائے محترم، اپنی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، مولا کی مرضی کو نہ دیکھنا، اللہ کی کتاب کو نہ دیکھنا، اپنی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ بدترین شرک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ پیچھے چلنے لگا اپنی خواہشات کے، وہ فرد، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی۔ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسی قوم کی تمثیل کس طرح ہے رفقائے محترم؟ کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح۔ تو جس طرح کتا جو ہے رفقائے محترم ہڈی پھینکیں تو، بوٹی پھینکیں تو لڑتا ہے، بھونکتا ہے، کوئی کتا دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسی قوموں کے اندر سے پیشنس ختم، تحمل ختم، رواداری ختم، ہرس ہے، لالچ ہے، بھونکنا ہے، ایک دوسرے کو چیر کھانا ہے، کسی کو دیکھا نہیں اور بھونکنا شروع کر دیا۔
یعنی وہاں جو تھا 62:5 میں وہاں گدھا پن تھا. گدھے پن سے مراد تھی نادانی، نالائکی. شعور بالا کی جگہ پر حیوانی شعور، اور یہاں پر ہے ہرس، لالچ، عداوت، ایک دوسرے کو مار کھانے کی جو ہے نا مزاج بن جاتا ہے، یہاں وہ مراد ہے. پس ان کی مثال کمثل الکلب، کتوں کی ہے. ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس. فرمایا حال ان کا یہ ہے کہ ایسے کتے کو تم کوئی ہڈی ڈال دو تو وہ اس کی طرف دوڑے گا، تو جب دوڑے گا تو بھی ہانپ رہا ہوگا. اور تترکہ یلحس، یا اس کو سائے میں بٹھا دو، چھوڑ دو اس کو، تو جب چھوڑو سائے میں بیٹھا ہو تو بھی یلحس، اس کی رال ٹپک رہی ہے. اور اگر اس کو بھگاؤ دوڑاؤ تو بھی رال ٹپک رہی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہو یا کھڑا، سائے میں ہو یا دھوپ میں، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، ہر حال میں اس کے اوپر حرص کا، لالچ کا غلبہ ہے. مار دھاڑ، عدم رواداری، بھونکنا، یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی. جس طرح ہمیں بتانے والے بتاتے کہ بلعم معور کی مثال ہے، خود کتاب الہی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ ایک آدمی کی بات نہیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے ذالک مثل القوم، یہ تو تمثیل ہے ایک قوم کی. یعنی قرآن یہ نہیں کہتا ذالک مثل الشخص، ذالک مثل الفرد، یعنی کسی ایک فرد کی مثال قرآن یہ بیان نہیں کر رہا، اور نہ کسی ایک شخص کو قرآن زیر بحث لا رہا ہے. قرآن تو کہتا ہے ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے قوموں کی، کسی ایک قوم کے ساتھ بھی نہیں. ایک قوم یا اقوام، کیسی قوم یا اقوام؟ الذین کذبوا بآیاتنا، کہ وہ قومیں یا وہ قوم کہ جو تکذیب کرتی ہے، جھٹلاتی ہے ہماری آیتوں کو. اللہ کی تکذیب کرنے والی اقوام، یہ ان کی تمثیل ہے، مثال ہے، کسی ایک فرد یا شخص کی بات نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا کہ ان کے سامنے یہ حقائق بیان کرتے رہو. فَاقْصُصِ الْقَصَص، یہ حقائق ان کے سامنے بیان کرتے رہو. لَعَلَّهُمْ، ہو سکتا ہے یتفکرون، کہ یہ تفکر سے کام لیں، ہو سکتا ہے کہ سوچیں، یا کم از کم اتنی بات تو ہے کہ قیامت میں کہہ نہ سکیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا. تو یہ رفقائے محترم جو دو حوالہ جات ہم نے دیکھے، اس میں ظلم کے حوالے سے قوموں کا جو مقام ہے کہ جو قومیں کتاب الہی کو پس پش ڈالتی ہیں، تو یا تو ان کے اندر حرص، لالچ اور کاٹنا اور عدم برداشت، یہ رجحانات غالب آتے ہیں، اور عموماً قائدین میں. اور عوام الناس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ گدھوں کے مقام پر آ کر اپنے آپ کو کلی طور پر، اب اگر رفقائے محترم گدھا ہے اور وہ کسی جگہ کا طواف کرے، کوئی ذمہ داری اٹھائے، تو کیا ہوگا؟ یعنی گدھے پن کے ساتھ جب تک کہ انسانی سٹیچر نہ ہو اور اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا نہ کریں تو اگلی بات کیسے چلے گی؟ تو یہ دو چیزیں رفقائے محترم ظالم قوم کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں. اب ہم ایک اور جو دوسرا مقام تھا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اقتصاد کیا ہے؟ اقتصاد کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ لقمان 31ویں سورہ آیت نمبر 22، 495 صفحہ ہے، 495 صفحہ، نیچے سے آخری سطر ہے سورہ لقمان 495 صفحہ، آخری سطر 495.
میرے پاس تو 95 آخری سطر. وَإِذَا غَشِيَهُمْ 32. اچھا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ. فرمایا اور جب گھیر لیتی ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب گھیر لیتی ہیں ان کو یا گھیر لیتی ہے ان کو موج کالظلل، جو ان پر سائبان کی طرح چھائی ہوئی ہوتی ہے. یعنی جب ایسی موجوں میں ان کی کشتیاں پھنستے ہیں کہ جو طوفان میں گرداب بلا میں کہ چاروں طرف سے وہ ان کا احاطہ کر لیتی ہیں موجیں، تو دعوا اللہ، پکارنے لگتے ہیں یہ لوگ اس اللہ کو. کس طرح پکارتے ہیں؟ مخلصین لہ الدین، کہ جزا و سزا کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے. کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ کا کم از کم یہ عقیدہ تھا کہ ایسی صورت احوال میں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. زمینی جتنے دیوتا تھے، الہ تھے، اب ان کا اختیار ختم، تو اب کوئی بچا نہیں سکتا، بچائے گا صرف ایک اللہ. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارنے لگتے تھے اللہ کو اس حال میں خالص کرتے ہوئے دین کو، وفاداری کو، اطاعت کو، بندگی کو اسی اللہ کے لیے. فرمایا فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ پاک ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی جانب، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو بہت کم ہیں جو ان میں اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو عہد کیا تھا توحید کا، صرف ایک الہ واحد کو پکارنے کا. اس عہد پر قائم کچھ تو رہتے ہیں، لیکن فرمایا اکثر کا حال کیا ہے؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ. لیکن اکثر جو ہیں وہ تو انکار کر دیتے ہیں ہماری آیات کا، آیات توحید. تو آیات توحید کا خطا کار اور جن کو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑنے میں کوئی آر نہیں اور نہ شکرے ہیں، وہ اس عہد و پیمان کو بھلا کر فوراً دوسرے راستے پر جا نکلتے ہیں. تو یعنی اقتصاد کا ایک معنی عہد و پیمان پر قائم، اور خاص طور پر عہد توحید. اور اسی ضمن میں 16ویں سورہ کی آیت نمبر 9 میں سورہ النحل 16ویں سورہ اور آیت نمبر 9، یہ 322 صفحہ ہے، 322 صفحہ، آیت نمبر 9 سورہ النحل. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. فرمایا اے انسانوں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمے ہے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ذمے ہے. کیا ہے رفقہ محترم اللہ کے ذمے؟ قصد السبیل، صحیح راستہ، کم سے کم وقت میں صحیح طور پر منزل تک پہنچانے والا راستہ. قصد السبیل یعنی ایسا راستہ جو محکم اور پائیدار بھی ہو، اٹوٹ اور اٹنگ ہو، ٹوٹنے والا نہ ہو، راستے میں چھوڑنے والا نہ ہو. تو ایسا راستہ قصد السبیل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، ان کے ہاں سے عطا ہوگا. وَمِنْهَا جائے، اور اس اللہ کے راستے سے ہٹ کر جو راستے ہیں وہ کیا ہیں؟ زگ زیگ، جائر، ٹیڑے میڑے، ادھر گیا ادھر ہٹا ادھر ہٹا، ایرر اینڈ ٹرائل. تو نوع انسانی کا جو عام طریقہ ہے ایرر اینڈ ٹرائل کا، آج ایک بات لیتے ہیں، کل تجربے سے اس کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے، پرسوں ایک اور چیز لے لیتے ہیں. تو ایرر اینڈ ٹرائل، ہڈیاں توڑا کر تجربے اور بعض تجربے سے. تو صحیح راستہ، محکم راستہ، پختہ اور پائیدار راستہ، یہ وحی کی اساس پر بتانا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، ومنہا جائے، اور اس وہی سے ہٹ کر جو راستے ہیں وہ سارے ٹیڑھے میڑے ہیں، یعنی کھڈ اور کھائیوں میں لے جانا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا کہ دیکھو سیدھے راستے کی رہنمائی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر وہ راستہ اپنی کتاب کی شکل میں بتا دیا، اتار دیا، عطا کر دیا، لیکن اس پر چلانے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اگر اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے کہ تمام کے تمام نوع انسانی جو ہیں سب کے سب ایک ڈگر پر چلنے والے بن جاتے، لیکن اس سے انسان کا اختیار و ارادہ سلب ہو جاتا اور نیکی نیکی نہ رہتی، بدی بدی نہ رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ راستہ قصد السبیل وہ بتانا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، چلانا نہیں، چلنا انسان نے اپنے حوالے سے۔ اور یہاں جو رفقائے محترم قصد السبیل کہا، اب اس قصد السبیل کے حوالے سے قرآن حکیم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، سورہ بنی اسرائیل یہ 340 صفحہ 340 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن 340 صفحہ، ان ھذا القرآن، بلا شبہ یہی قرآن، بلا شبہ یہی قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کیسی ہے رفقائے محترم؟ للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایک ایسے دستور حیات کی جانب، راستے کی جانب، ایسے پروگرام اور نظام کی جانب۔ وہ کیسی رہنمائی اور ہدایت ہے؟ للتی ہی اقوم، اقوم جو ہے رفقائے محترم یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جو تمام ہدایتوں سے زیادہ پختہ ہے، پائیدار ہے، پکی ہے، سچی اور سچی ہے۔ اقوم سپرلیٹو ڈگری، جس میں سب سے زیادہ نوع انسانی یہ جو کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز والے برابر، تو قرآن برابری کے مقام پر نہیں ہے رفقائے محترم، قرآن محیمن ہونے کے مقام پر ہے، اقوم ہونے کے مقام پر ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ للتی ہی اقوم، وہ رہنمائی عطا کرتا ہے کہ جو صرف قائم نہیں ہے، جس میں صرف قیام نہیں پایا جاتا بلکہ اقوام، قیام کی اعلیٰ ڈگری، اس سے بڑھ کر کہیں اور قیام آپ کو نہیں ملے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے، قرآن بشیر و نذیر ہے، قرآن مبشر و منذر ہے، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے۔ کن کو بشارت دیتا ہے رفقائے محترم؟ مؤمنین کو۔ اور بشارت دیتا ہے کن مومنین کو؟ کون سے مومن قرآن حکیم کی بشارات کے مستحق ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، جو اہل ایمان اعمال صالحہ کرتے، اعمال صالحہ یعنی یوں نہیں فرمایا الذین یقولون، جو کہتے رہتے ہیں، الذین یدعون، جو دعوے کرتے ہیں، الذین یتجوزون، جو تجاویز پر تجاویز سے کھیلتے ہیں، تجاویز سے، اقوال سے، یعنی قیل و قال سے نہیں، بحث مباحثوں سے نہیں، بشارت کا موضوع ہے الذین یعملون الصالحات، ان کو بشارت دیتا ہے جو اعمال صالحہ۔ اور ابھی اعمال صالحہ کا ایک شیڈ جو ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے، ان لہم اجرا کبیرا، بلا شبہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی۔
اور وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان کے برعکس آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کی جدوجہد جو سلبی اور منفی نوعیت کی ہوگی وہ ان کے لیے ناکامیوں اور نامرادیوں کا باعث بنے گی۔ اب یہاں جو فرمایا رفقائے محترم یعملون الصالحات، وہ ایمان والے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ آئیے اعمال صالحہ کا ایک نقشہ دیکھیں اور اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ 247 صفحہ رفقائے محترم، دو سو سنتالیس صفحہ، نیچے سے چوتھی سطر، آیت 119۔ دو سو سنتالیس صفحہ نیچے سے چوتھی سطر، آیت 119۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن کو رفقائے محترم؟ ایمان والوں، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، کیا کرو؟ نتق اللہ، اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ تقوی احکام الہیہ پر چلنا رفقائے محترم، اور جو روکا گیا جن چیزوں سے ان سے روکنا اپنے آپ کو۔ احکام الہیہ پر چلو اور جو منہیات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 2، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور دیکھو صادقوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اگر کسی جماعت میں شامل ہونا ہے تو دیکھو وہ صادق ہیں یا کاذب، جھوٹے ہیں، نمود ہے، نمائش ہے، ریاکاری ہے۔ یعنی جس جگہ جاؤ، ادارے میں جاؤ، جماعت میں جاؤ، تو یہ دیکھو کہ اس کا داعی جو ہے، امام جو ہے، وہ صادق ہے یا کاذب ہے۔ اس کی زندگی ایک صادق کی زندگی ہے یا کاذب کی زندگی ہے، اس میں ریاکاری ہے، نفاق ہے، نمائش ہے، نمود ہے یا اخلاص ہے۔ کونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے کہ کسی بھی جماعت میں شامل ہونے سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ جماعت جو ہے وہ اہل صدق و وفاقی ہے یا تجار ہیں، تجارت پیشہ ہیں، اللہ کا دین، اللہ کا کلام، ہر چیز لگا دیا سٹال پر۔ کونوا مع الصادقین، پہچان صادق اور کاذب کی، صادقوں کا ساتھ دو اور کاذبوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کونو، بناؤ اپنے آپ کو، ڈھالو اپنے آپ کو، صحبت اختیار کرو۔ کن کی صحبت؟ معیت، رکنیت اختیار کرو صادقین کی۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، فرمایا نہیں زیبا، نہیں شان شایاں اہل مدینہ کے اور نہ ان کے جو مدینہ کے ارد گرد آبادیوں والے ہیں، کیا ان کے لیے شان شایاں نہیں؟ اور مومن کے لیے بھی، مومن کی یہ شان نہیں۔ کیا شان نہیں رفقائے محترم؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول اللہ جس قربانی کے مقام پر ہیں، رسول کو تو قربانی کے مقام پر کھڑا دیکھیں اور اپنے آپ کو قربانیوں سے ہٹائیں۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پہنچانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے جسم و جان کا کون سا دقیقہ ہے رفقائے محترم جو انہوں نے بچایا؟ کس قربانی سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا؟ جسم کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی، وطن کی قربانی، اہل و عیال کی قربانی، آخر کار مکہ کی قربانی، بیت اللہ کی قربانی۔ کون سی قربانی ہے جو ہمارے امام اعظم و اقدس نے اللہ کی کتاب کو غالب کرنے کے لیے، اسے سمجھنے سمجھانے کے لیے انہوں نے وہ قربانی کا نمونہ ہمارے لیے قائم نہیں کیا؟ رسول قربانی کے مقام پر کھڑا ہو اور امت خوش فہمیوں کی دنیا میں آباد ہے۔ کیا رسول پر ایمان ہے؟ یعنی اگر میرا اور آپ کا بیٹا قربان یعنی گم ہو جائے رفقائے محترم، تو جب تک وہ مل نہ جائے ہمیں چین نہ آئے، اور اللہ کا قرآن اگر ہم سے لے لیا جائے
تو ہم اسی طرح سوئیں، اسی طرح بیٹھیں، اسی طرح کھائیں اور کوئی ہمارے ضمیر پہ کوئی خلش تک بھی پیدا نہ ہو. کیا بات ہے؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دے، اور یہ زیادہ اہمیت دینا ہے کہ رسول نے جس وہ جان کی بازی لگائی اور ہم پھولوں کی سیج سمجھ کر اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، مومن وہ نہیں ہو سکتا جو رسول کے نفس اور ذات پر اپنی ذات کو قربان نہ کرے، اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، اپنی ذات کو زیادہ اہمیت والا سمجھتا ہے. اور یہ زیادہ اہمیت والا سمجھنا ہے کہ آج کے حالات میں اگر ہم وہ قربانیاں نہ دیں جو اللہ کے رسول نے اس دین اور قرآن کے لیے دی ہیں تو گویا ہم زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. 5 شیز آ رہے ہیں رفقائے محترم عمل صالح کے. پہلی بات فرمائی کہ ان کو لا یصیبہم ظمأ، ظمأ کہتے ہیں پیاس، کتاب الہی کے لیے پیاسا ہونا. کتاب الہی کی پیاس رفقائے محترم بجھانا، پہلے اپنی ذات کی اور پھر نوع انسانی کی. آج پوری نوع انسانی رفقائے محترم کتاب اللہ کی محتاج ہے، کتاب اللہ کی پیاس اور طلب، کتاب اللہ کا حوض کوثر، کتاب اللہ کا پانی. پوری نوع انسانی کو ہم نے پلانا تھا، پہلے خود پیے ہوتے. تو اللہ کی کتاب کے لیے کوئی پیاس، پہلے تو اپنے داخل میں پیاس ہو کتاب اللہ کے لیے، اور پھر کتاب اللہ کو پہنچانے کے لیے ہمیں پیاسا رہنا پڑے. وہ چائے، وہ مشروبات، کولڈ ڈرنکس جو ہم اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں ان کو سادہ پانی پر اپنے آپ کو لے آئیں، اور جو بچت ہو وہ کتاب اللہ کی اشاعت کے لیے جائے. کتاب اللہ کو لے کے لیے ہم نکلیں، اور کتاب اللہ کو لے کر جب نکلے تو کہیں پیاسا رہنا پڑا، کہیں کسی نے پانی نہ دیا. مکہ والوں نے کیا کیا؟ تو وہی حالات آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتے. تو کیا ہوا؟ ظمأ، کبھی پیاسے رہے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے. قرآن کے لیے پیاس برداشت اگر کی ہے تو یہ عمل صالح کا ایک شیڈ ہے. نمبر 2 ولا نصب، کیا کتاب اللہ کے لیے کبھی تھکاوٹ نے چکنا چور کیا؟ کتاب اللہ کے لیے چلے ہوں اور چلنے سے تھکاوٹ آئی ہو اور اس تھکاوٹ کے بارے میں دل کہے کہ یہ تھکاوٹ تو صرف قرآن کے لیے ہے، پیدل چلے، بھوکے چلے، پیاسے چلے، چکنا چور ہو گئے چل چل کر، یہ کیا ہے؟ نصب. ولا مخمصہ، مخمصہ بھوک لگی، کھانے کو ملا نہ، یا جو ملا اس سے بھی کوئی اہم تقاضا تھا اس پر لگا دیا. خامصہ کہتے ہیں رفقائے محترم پیٹ کا اندر دھنس جانا، مخمصہ شدید بھوک. اور صحابہ کے بارے میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی کہ اگر ہمارے پاس 7 دانے کھجور کے وقاسم من الماء اور پانی کا ایک پیالہ ہمارے لیے ہوتا تھا، کنا نظن بانفسنا سعداء، تو ہم کہتے تھے بڑا آئی تو عیش ہے کہ اتنا پانی اور اتنا، اور نود ان ننصف، پھر ہماری خواہش ہوتی تھی دیکھیں کسی کے پاس اس سے بھی کم کھجوریں ہیں، اس سے بھی کم پانی ہے، جاؤ یہ پانی اس کو دے دیں، یہ کھجوریں اس کو دے دیں. تو مخمصہ شدید قسم کی بھوک رفقائے محترم، یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، یہ تھکاوٹ سے چکنا چور ہونا، کہاں؟ فی سبیل اللہ. سبیل اللہ کیا ہے؟ 655 کتاب الہی. کتاب الہی کے ابلاغ کے لیے، افہام کے لیے، تفہیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، تنفیذ کے لیے، اشاعت کے لیے، اس کی ترجمانی کے لیے، اس کے مراکز کے قیام کے لیے، یہ تمام چیزیں فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، تھکاوٹ سے چکنا چور ہوا. اور آگے فرمایا
ولا یطعون موطعا یغیظ الکفار، اور فرمایا ایسی وادیوں میں، علاقوں میں، بستیوں میں، صوبوں میں، ممالک میں جانا کہ جہاں والے نہیں چاہتے کہ وہاں قرآن کا نور پھیلے، قرآن کی دعوت، قرآن کی توحید وہاں آئے، تو ناپسندیدہ لوگ ان کی وادیوں میں، گھروں میں جو غافل ہیں، ان پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کی گواہی دینا، اپنے پاؤں میں روندنا ان وادیوں کو کہ جہاں پر اگر جائیں گے تو وہ لوگ کوئی سواگت نہیں کریں گے، استقبال نہیں کریں گے، ناپسندیدگی ہوگی، ہوٹنگ ہوگی، برا بھلا سننا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍّ نَيْلًا، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مخالف جو ہے وہ پتھر دے مارے، پتھر لگے، برچے لگے، نیزوں سے استقبال ہو، تو نیزے، بھالے، پتھر، ان سے ان کو زخم پہنچے، من عدو نیلا، دشمن کی جانب سے، اہل شرک، اہل بدعات کی جانب سے، یہ تمام زخم سہنے پڑیں۔ آگے قرآن کہتا ہے اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، یہ کام کرو، یہ کام کرنے والے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال صالحہ رجسٹر کروا رہے ہیں، الا، مگر یہ جو کام کریں گے، کوتبہ لہم، لکھ لیا جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ کیا ریکارڈ ہو جاتا ہے؟ بہی، اس پروسیس کے ذریعے۔ کیا اس پروسیس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ ہوتا ہے؟ اعمال صالح، اعمال صالحہ۔ یہ ہے اعمال صالحہ رفقائے محترم کہ جن کی پونجی اکٹھا کرنے کے لیے آج ہم سب سے پیچھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ جو محسن حسن کارانہ انداز میں اس کام کو انجام دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے میں ان کے ان اعمال کو رائگاں نہیں جانے دوں گا، ضائع نہیں جائیں گی یہ قربانیاں۔ مالک الملک ان قربانیوں کی قدر کریں گے، ان کی قیمت ڈالیں گے، ان کا ریوارڈ عطا کریں گے، بدلہ عطا کریں گے۔ اس پیارے مولا محبوب مالک کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک ان محسنین کے اجر کو رائگاں نہیں جانے دیں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اور اسی طرح کوئی نفقہ، قربانی، نفقہ سے مراد مالی قربانی، مالی قربانی، مالی قربانی پہلے فرمایا صغیرہ، چھوٹی، جو کم میں رفقائے محترم امین نہیں ہے، وہ زیادہ میں کیا امین ہوگا؟ کم سے کم بھی اگر کسی کے پاس ہے رفقائے محترم تو اس پر بھی نفقہ خرچ اللہ کے راستے میں واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، جان ہے، وقت ہے، تو وقت کی قربانی، توجہ کی قربانی، اللہ کے لیے نصیحت کرنا، اللہ کے قرآن کے لیے، یہ بھی انفاق ہے۔ کوئی مومن رفقائے محترم انفاق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی جتنی اس کی یعنی آمدن ہے، اس کے اندر اس کی حیثیت کے مطابق انفاق کرنا واجب ہے۔ اگر آپ اور میں اپنے جو کچھ میرے اور آپ کے وسائل میں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، لازم ہے کہ اس کے اندر ہمارا نفقہ ہو، خرچ ہو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نہ ہم متقی ہیں نہ اہل ایمان ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، عملی صلاحیتیں دی ہیں، اور نہیں تو وقت دیا ہے، تو ان چیزوں کو کم از کم وقت کو، اور وقت کے اندر اللہ اور رسول اور قرآن کی نصیحت کو اپنی لازم قرار دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، جتنی کمی ہے اتنی ایمان میں کمی ہے۔
تو فرمایا نفقہ صغیرہ ہو یا آگے چل کر نفقہ کبیرہ ہو، یہ شرط ہے مومن کے لیے اعمال صالحہ، اس کے بغیر نظام آگے نہیں چلتا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور اسی طرح کتاب اللہ کی دعوت کے لیے وادیاں طے کرنا۔ اب جب وادیاں طے کریں گے تو اس میں کرائے بھی آئیں گے، سواریاں بھی آئیں گی، پیٹرول بھی آئے گا، ڈیزل بھی آئے گا، کل کو ہوائی جہاز بھی آئیں گے۔ تو یہ دعوت کے میدان میں گھوڑا گاڑیاں سے لے کر، پیدل چلنے سے لے کر، ہاں جی، ہوائی سفر ہوتا، یہ تمام مراحل ایمان والوں کے سامنے ہونے چاہیے۔ اگر یہ کام کریں گے اللہ کوتب لہم، تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رجسٹر میں رجسٹر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ عطا کریں گے۔ یہ جو آیت کا اگلا حصہ آ رہا ہے رفقائے محترم، احسن ما كانوا يعملون، تو یہ سمجھنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو اعمال وہ کر رہے تھے ان میں سے سب سے حسین عمل کا بدلہ ان کو دیں گے۔ اس میں ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ جو عمل احسن نہیں ہوگا، جو عمل احسن نہیں ہوگا اس کی گویا جزا نہیں ملے گی، صرف احسن عمل کی جزا ملے گی، اور جو احسن سے حسن نچلے درجے پر ہوگا اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ نہیں، یہ مفہوم صحیح نہیں۔ اصل میں احسن سے پہلے مصدر محذوف موصوف ہے، اور وہ ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ جَزَاءً أَحْسَنًا، کہ ان کے تمام اعمال کی اللہ پاک بہتر سے بہتر جزا عطا کریں گے۔ یعنی احسن موصوف معذوف کے لیے صفت ہے، اور وہ ہے یہاں پر مفعول مطلق معذوف جزاء احسنا۔ ایک توجیہ یہ ہے جو صاحب کشاف نے کی ہے، اور ایک دوسری توجیہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام اعمال میں سے اس عمل کو جو سب سے بہتر ہوگا، اس بہتر کو سٹینڈرڈ قرار دے کر جو اس سے فروتر اعمال ہوں گے ان کا بدلہ بھی اسی اعلیٰ کے مطابق ان کو عطا کریں گے۔ یہ ان کا فضل ہے، یہ ان کا کرم ہے، یعنی ان کے فضل و کرم پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، کم دینا ظلم ہے، لیکن اگر کوئی مالک ہمیں مزدوری میں بڑھ کر دے دے تو یہ اس کا فضل ہے، گریس ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو ہم ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ ادا کریں گے، یا ان کے اعمال میں سے جو بہترین عمل ہوگا اس کو معیار بنا لیا جائے گا، اور جو فروتر اعمال ہوں گے ان کو بھی اسی عمل کے مطابق برابر قرار دے دیا جائے گا، اور ان کی جھولیاں گویا اللہ تعالیٰ اپنے بدلے سے فضل سے بھر دیں گے۔ تو یہ رفقائے محترم اعمال صالحہ کا ایک نقشہ ہوا ابتدائی طور پر۔ اس کے بعد اب آیا تھا رفقائے محترم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اب یہ سابق بالخیرات باذن اللہ کون ہے؟ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم جہاں کھڑے ہیں اسی سے ہم اگلی تیسری جو نو ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ 244 صفحہ اوپر سے نیچے چلیں تو دوسری سطر، 244 صفحہ آیت 100 سورہ توبہ۔ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، اور بازی لے جانے والے، سبقت لے جانے والے،
بازی لے جانے والے، الاولون اول درجے میں بازی لے جانے والے کون؟ من المہاجرین والانصار، جنہوں نے ہجرت کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا الگ سے ہجرت کی انہوں نے، والانصار، اور جو دست و بازو بنے مدد کی انہوں نے، یعنی سبقت لے جانے والے کون ہوئے اول درجے میں؟ مہاجر اور انصار۔ لیکن یہ سبقت لے جانے والے صرف مہاجر و انصار نہیں ہیں کہ بس مہاجر و انصار تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ بھی، اور وہ بھی السابقون الاولون میں ہیں، اور وہ لوگ بھی سابقون الاولون میں ہیں جو کیا کریں؟ نتبعوہم، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول کے بعد فعل ماضی آئے تو وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتی ہے۔ اس ضمن میں کتابیں ہماری مطول اور مفصل زمخشری کی اور فصول اکبری، تو ان سب میں یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آمدہ ماضی، کہ اگر ماضی آئے اس میں موصول کے بعد تو وہ دوام و استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا والذین، اور وہ تمام لوگ جو آگے چل کر آئیں گے، جو بعد میں آنے والے جو نقش قدم پر چلیں گے، کن کے؟ ان مہاجرین و انصار کے۔ کس طرح چلیں گے نقش قدم پر؟ بے احسان، بے احسان۔ عجیب بات ہے، محسنین نہیں فرمایا اس میں فاعل کی بجائے بے احسان باب افعال استعمال کیا، بے احسان، محسن نہیں کا۔ بے احسان بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے مصدر استعمال فرمایا، اس میں فاعل استعمال نہیں فرمایا۔ مصدر کے استعمال فرمانے میں حکمت یہ ہے کہ چھوٹے سٹیپ سے بڑے سٹیپ کی طرف کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اندر وہ احسان پیدا کریں، پھر اللہ ان کی اور توفیق فرمائے، پھر اور ہاتھ بڑھائے، اور بڑھائیں اور بڑھائیں، آہستہ آہستہ کمال مطلوب کو۔ تو جو محسن بن کر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان سے بھی نہ صرف السابقون الاولون مہاجر و انصار سے، بلکہ تابعین بالاحسان، تابعین بالاحسان، ان سے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کا راضی ہونا اعمال سے، اللہ ان کے عقائد و اعمال سے راضی، اور یہ اللہ سے راضی نتائج و ثمرات کے حوالے سے۔ اللہ ان کے اعمال و جو اعمال ہیں ان کے نتائج و ثمرات سے ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ اور کس طرح جھولیاں بھرے گا؟ اعد لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں کیا؟ سرسبز و شاداب علاقے، کہ جن سرسبز و شاداب علاقوں کے لیے، ان کی شادابی کے لیے دریا، ندیاں، نالے رواں دواں ہیں، اور جب تک ان کے پاس یہ اعمال کا، عقائد کا رہے گا سرمایہ، یہ ان میں رہیں گے، اور یہ ہے اصل کامیابی، اصل اچیومنٹ۔ تو السابقون الاولون رفقا محترم مہاجر و انصار اور تابعین بالاحسان۔ اب اس ضمن میں سورہ البقرہ کا ایک مقام 2:137 یہ 26 صفحہ ہے، 26 صفحہ، تیسری سطر، فَإِنْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ
مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ کس طرح ایمان لائیں رفقا محترم؟ بمثل ما آمنتم بہی، جس طرح کہ اے جماعت صحابہ، جماعت مومنین، تم ایمان لائے ہو اس قرآن پر، یعنی صحابہ کی طرح قرآن پر ایمان لانا یہ بعد والوں کے لیے لازم ہے۔ صحابہ کا ایمان بالقرآن مثالی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، کس طرح ایمان لائیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح صحابہ تم اس قرآن پر ایمان لائے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ نہیں فرمایا فَقَدْ هُدُوا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، بلکہ اہتدا، باب افتعال استعمال فرمایا۔ اہتدا اور ہدا میں کیا فرق ہے؟ ہدا کا تو معنی ہے رفقا محترم، جس طرح آپ پوچھیں بھائی میں نے کلمہ چوک جانا ہے، یہاں سے کہاں جاؤں؟ تو آپ بتائیں بھائی یہ سامنے سڑک ہے، آگے پھر ایک مارکیٹ ہے، وہاں سینٹرل پلازا ہے، وہاں سے رائٹ کو ہو جاؤ، یہ ہدایت ہے۔ اور اہتدا کیا ہے؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لیں اور کہیں جی آئیں، میں بھی اسی کلمہ چوک جا رہا ہوں، میرے ساتھ شامل ہو جائیں، میں آپ کو وہاں جا کر پہنچا دوں گا۔ تو کسی کو رہنمائی کر دینا ہدایت ہے، اور رہنمائی کے مقصود سے مالا مال کر دینا، وہاں پہنچا دینا، وہاں پر اس کو براجمان کر دینا، یہ اہتدا ہے۔ فرمایا کہ اے صحابہ اگر تمہارے ایمان کو، ایمان بالقرآن جو تمہارا ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تو صرف یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ساحل مراد کو جا پہنچیں گے، ہدایت کے مقصود کو پا لیں گے، ہدایت ربانی جو ہے اس سے یہ بہروار ہو جائیں گے قلبی اور قالبی طور پر۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ تمہارے ایمان سے بیک آؤٹ ہوں گے، تمہارے ایمانی پر تبرہ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا ایمان ہی معتبر نہیں ہوگا ان کے خیال میں، ان تولو، اور اگر یہ ایسے ایمان سے تولا کریں گے، بیک آؤٹ کریں گے، کنی کترائیں گے، ایسے ایمان کو اپنا سرمایہ نہیں بنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ مبتلا ہوں گے، فی کا معنی ظرف ہے، مبتلا ہوں گے، کس میں مبتلا ہو جائیں گے رفقا محترم؟ شقاق، شکا یشکو اور شکا یشکو، یہ ہوتا ہے رفقا محترم کسی چیز کا پھاڑنا، پھٹن، شگاف، یعنی کوئی چیز پارا پارا ہو جائے، اس میں جگہ جگہ پھٹن ہیں، دراڑیں ہیں، شگاف ہیں، سوراخ ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ والا ایمان اس امت میں پیدا نہیں ہوگا رفقائے محترم، تو یہ امت کیا ہے؟ پھٹی ہوئی، پھٹی ہوئی، کٹی ہوئی، کھاد اور کھائیوں میں گری ہوئی، ہر آدمی دوسرے کو پھاڑ رہا ہے، پھاڑنا ہے جی، اور پھاڑ کر گلے سے بھیڑوں کو الگ کرنا، بڑے راستے سے پگڈنڈیاں بنانا، اور اپنی اپنی چدراہٹیں قائم کرنا، اپنی اپنی چدراہٹوں میں مگن ہیں، اپنے اپنے مفادات میں مگن ہیں، کھاد اور کھائیوں میں گرے رہیں گے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری کے طور پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب امت پھٹن میں، شگاف میں، دراڑوں میں، کھاد اور کھائیوں میں گر جائے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن کا کیا بنے گا، قرآن کہاں جائے گا؟ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ قرآن کوئی آپ کا ہے؟ قرآن ہمارا ہے، اور قرآن کے باب میں ہم آپ کے لیے کفایت کریں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہوگی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کفایت، اللہ تعالیٰ کا الکافی ہونا آپ کی کفایت کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے الکافی. یخوفونک بالذین من دونی الیس اللہ بکاف عبدا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الکافی، اس کی جو تجلیات ہیں، مظاہر ہیں، ان کا ظہور اس امت میں ہوتا رہے گا. اور وہ تجلیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الکافی کے مظاہر ہوں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے، توسیع کے لیے، اس کو اور گہرا کرنے کے لیے، راسخ کرنے کے لیے تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کفایت کرے گا اللہ آپ کے لیے ان کی جانب سے. یعنی یہ توڑ پھوڑ کرنے والے، یہ کتاب الہی کو چھوڑ کر کھڈ اور کھائیوں میں، دراڑوں میں، شگاف میں مبتلا ہونے والے، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے کفایت کا اظہار فرمائیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سننے والے، وہ پکار کو سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے، مداوع کریں گے. اور پکارنا بھی کچھ واجب ضروری نہیں، وہ تو العلیم ہیں، وہ تو براہ راست علم رکھتے ہیں کہ کون سے وقت میں کیا تقاضا ہے اور اس کو کیسے پورا کرنا ہے. اس ضمن میں آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں رفقائے محترم. سورہ الانعام، سورہ الانعام چھٹی سورہ ہے رفقائے محترم. یہ 166 صفحہ، 166 صفحہ، آیت 89، دوسری سطر نیچے سے، 166 صفحہ. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. ماقبل رفقائے محترم انبیاء سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک ان کا ایک نقشہ، اجمالی نقشہ نام بنام دیا ہے اور ارشاد فرمایا وہ ہدایت جو وقتاً فوقتاً تمام انبیاء کو ملتی رہی، اب یکجائی طور پر وہ تمام ہدایت اس صحیفہ قرآن میں جمع کر دی گئی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، دستور حیات. اور وہ دستور حیات کیا تھا؟ وہ حکم نامہ تھا جس کی تعمیل واجب تھی. اور وہ حکم نامہ اور وہ دستور حیات، اس کا منبع اور مصدر کیا تھا؟ النبوہ، نبوت. تو یعنی ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو دستور حیات اور حکم نامہ عطا کیا، جو اب آپ کامل شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، ہؤلاء کا لازمی اشارہ عربوں کی جانب ہے، عربوں کی جانب. پس اگر یہ عرب لوگ، آپ کی امت، قومی درجے میں جو آپ کو ماننے والی امت، اگر یہ ان حقائق کا انکار کریں گے، انکار کا ایک معنی ہے ناقدری، ناشکری، اگر یہ ان حقائق کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، جس طرح عباس پارٹی عربوں میں کھڑی ہوئی اور وہ کیا کہہ رہی ہے دنیا اہل علم جانتے ہیں. تو اگر یہ عرب ان قرآنی حقائق کی ناقدری کریں گے، ان پہ وہ محنت اور جدوجہد جو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے کی ہے نہیں کریں گے، تو پھر کوئی بات نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو بلا شبہ ہم وکیل بنائیں گے. اللہ سمیع علیم ہے، السمیع العلیم ہے. فَقَدْ وَكَّلْنَا، ہم وکیل بنائیں گے، ہم اپنے ایڈوکیٹ پیدا کریں گے. ایڈوکیسی قرآن کی تا قیام قیامت جاری رہے گی. ہم ایڈوکیٹ پیدا کریں گے بہا، اس نبوت جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے ختم نبوت کے بعد، ہم وکیل بنائیں گے قومن، ایسے گروہ کو، ایسی جماعت کو،
کیسا گروہ اور کیسی جماعت رفقا محترم؟ لیسو بہا بکافرین، وہ اس نبوت کی قدردان ہوگی جس طرح کی قدردان ہونا چاہیے. وہ نہ قدرے نہیں ہوں گے نہ شکرے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت قرآن کو پا کر اس کا حق ادا کریں گے، اس کی قدر کریں گے، جسم و جان کی بازی لگائیں گے، جس کا ذکر رفقا محترم سورہ یونس آیت نمبر 57-58 اور بہت جامع انداز میں اس آنے والی جماعت کا نقشہ قرآن نے سورہ المائدہ آیت نمبر 54 سے 56 تک کھینچا ہے، جو انشاءاللہ العزیز اگلے درس کا ہمارا موضوع ہوگا کہ وہ جماعت کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے پرپیچویٹ کرنے کا، فروغ کا، اشاعت کا، نشر اور دعوت کا سبب بنے گی، اس کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56، اسی طرح سورہ آل عمران آیت 144 سے 145، تو یہ 99، تو یہ 6 سورہ الانعام کی آیت 99، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ وَقَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور اسی طرح سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 4 میں سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، سابقین کا سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. اسی طرح سورہ الجمعہ آیت نمبر 4 لم یلحقوا بہم، بعد میں آنے والے جو ان کے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے، اللہ کے فضل کو پانے والے، اللہ کا فضل تقسیم ہوتا رہے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے رفقا محترم کہ امت مسلمہ کا منصب جو ہے وہ کتاب الہی کی وراثت کو پا کر اس کے یعنی سمجھنے سمجھانے سے لے کر اس کی دعوت، شہادت، تنفیذ یہ تمام امت مسلمہ کے فرائض و واجبات ہیں، اور بالخصوص اس کو ایک جامع عنوان یعنی شہادت علی الناس. تو شہادت علی الناس کی جو ڈیوٹی یا فریضہ امت مسلمہ کے اوپر ختم نبوت کے بعد عائد کی گئی ہے، شہادت علی الناس. تو شہادت علی الناس اور اس کے تقاضے اور اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اگلا اتوار کا ہمارا درس انشاءاللہ العزیز شہادت علی الناس، اس کے حوالے سے فرائض کا، واجبات کا جو نقشہ ہے اس پہ گفتگو کریں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.